अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त को पाकिस्तान तो आजाद हो गया, लेकिन क्या हम आजाद हैं? 14 अगस्त आती है, गलियां सज जाती हैं, बाजार सज जाते हैं, झंडे लगाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, कौमी नगमे गूंजे जाते हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही सदा आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आने भी चाहिए, आखिर हम पाकिस्तानी हैं। नारों की आवाज भी गूंजनी चाहिए, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या हम वाकई आजाद हैं? इस मुल्क में अगर कोई भी शख्स आवाज बुलंद करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। रिश्वत, सूद, क्या हम रिश्वत से आजाद हैं? जुल्म से आजाद हैं? नाइंसाफी से आजाद हैं? हमने अंग्रेजों की गुलामी तो खत्म कर ली, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आजाद नक्शे पर उभरा और इस आजादी के वक्त बानिए पाकिस्तान ने एक आवाज बुलंद की थी कि हम अब एक आजाद मुल्क बन चुके हैं। बाकी आप सुन लें। आप आजाद हैं, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए का मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब भी इस आजादी वाले मुल्क में हम अपनी इबादत गाहों में खुलकर नहीं बोल सकते। मस्जिदों के स्पीकर बंद करवा दिए गए, मस्जिद बंद करवा दी गई। क्या हम आजाद हैं? एक गरीब शख्स अगर कोई शिकायत लेकर आता है तो रिश्वत तलब की जाती है। खुद सोचे, क्या ये आजाद मुल्क है? नो डाउट कि पाकिस्तान में अब भी बहुत बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन इन अच्छे लोगों की जद में आकर बुरे लोग बच जाते हैं, इन अच्छे लोगों के पीछे छुप जाते हैं और फिर हमें सिर्फ अच्छे लोग दिखाई देते हैं, बुरे लोग दिखाई नहीं देते। और जब दिखाई देने भी लग जाएं तो पैसा दिखाकर चुप करवा दिया जाता है। उस आजादी के पीछे हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां दी, कारोबार बंद करवाए, अपने अजीजों को छोड़ दिया। वो लोग पाकिस्तान का सिर्फ एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं आए थे, वो एक ऐसी सरजमीन चाहते थे कि जहां मुसलमान अपनी इबादत खुलेआम कर सके। वो लोग उस सरजमीन को पाने आए थे जहां पर लोग खुलेआम आजादी से जी सके। वो लोग उस सरजमीन को पाने के लिए आए थे कि जहां वो अपने इक़्तिदार को सीख सके, अपने इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। उस सरजमीन को पाने आए थे, लेकिन आज उसी सरजमीन में क्या होता चला जा रहा है। और अब भी हम दावे करते हैं हम एक आजाद मुल्क हैं। वाकई ही आजाद है? खुद से सवाल करें कि क्या हमने उनकी कुर्बानियों की कदर की? कड़वा सच तो यही है कि हम अपने अजीज रिश्तेदारों की कदर नहीं करते। हम अपने पास रहने वाले जो 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, माँ बाप, इनके अलावा बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, उनकी कदर नहीं कर पाते। फिर हम उन लोगों की कदर कैसे कर सकते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, अपने रिश्तेदारों की जानें कुर्बान करवाई। हम आज भी एक गरीब की कदर नहीं कर पाते, तो उस वक्त हमें कौन सी कुर्बानियां याद रहेंगी? हम अपने बच्चों को कौन सी कुर्बानियां याद रखवाएंगे?
ہم پاکستان کا جشن تو منائیں کہ پاکستان آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے، لیکن اسی ملک میں رہ کر قانون کو توڑ دیں۔ ہم اگر اسی ملک میں رہ کر ایک پرچم بلند کرتے ہیں، لیکن وہیں پر ہم اپنے ایک مسلمان کے دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، اس کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم قومی نغمہ تو سنیں لیکن جھوٹ کے عادی بھی بنتے چلے جائیں، تو پھر ہمیں ضرور سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی آزاد ہوئے ہیں؟ کیا یہ قوم بھی آزاد ہوئی ہے؟ سوچنا ہوگا ہمیں۔ غلامی صرف زنجیروں کا نام نہیں ہے، اس غلامی کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک غلامی وہ تھی کہ جس پر ہمارے بزرگ رہے، جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو پایا، اور ایک غلامی وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ہی خود قید کر لیتا ہے۔ رشوت کا غلام، پیسے کی ہوس، ہر کام میں لوگوں کی تعریف کو سننا، ہر کام میں اپنی تعریف کروانا، یہ بھی غلامی ہے اپنے آپ کی۔ اور وہ بھی غلامی ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کے فیصلہ لوگ کرتے ہیں۔ اب انسان ظاہری طور پر تو آزاد ہوتا ہے، لیکن اندر سے ہی وہ ایک غلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، لوگ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلامی ہوتی ہے۔ ہم اس ملک کی آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہم 14 اگست 1947 کے دن کو یاد رکھ پائے؟ اپنے بچوں کو وہ دن یاد کروایا؟ شاید نہیں۔ اگر ہم یاد کروائے ہوتے تو پھر یہ آج جو ملک میں جگہ جگہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، جگہ جگہ وہ ایک باجا بجایا جاتا ہے جس سے لوگ بھی بعض اوقات آوازار ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، اور بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہ بتایا ہوتا تو یقیناً یہ سب کام نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اس باجے کے بنانے والے کو 14 اگست کی بات بتائی ہوتی تو یقیناً یہ باجے ہی نہ بنے ہوتے۔ آزادی کا مطلب ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ مطلب ایک شخص اگر کہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا بھائی، کہ وہ جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو سرخ بتی کے اشارے سے رکنے پر انکار کر دیتا ہے، بھائی یہ آزادی ہے نا۔ وہ قانون توڑ دے پھر بھی کہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، یہ غلامی نہیں بلکہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جو قانون کے خلاف ہے۔ پاکستان کو صرف اور صرف ہمارے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے جو محنت کریں، جو سچائی کا دامن پکڑیں، جو یہ بھی کہتے ہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے، لہٰذا اس کی خدمت بھی میں کروں گا، لیکن یہاں پر میں نہیں ہوتی، تم کرو، تم پہل کرو۔ آج اگر تصور کریں کہ اگر قائد اعظم بانی پاکستان ہم سے پوچھ لیں کہ میں نے تو پاکستان کو ملک کو آزاد کروا دیا، میں نے تمہیں ایک ملک دے دیا جو آزاد ہے، تم نے مجھے کیا دیا؟ تم نے اس ملک کے لیے کیا دیا؟ شاید تم پچھتاوے کے، شاید نہیں، یقیناً تم پچھتاوے کے سوا کچھ جواب نہ دے پاؤ گے۔ افسوس کے ساتھ ہم وہ پاکستانی ہو چکے ہیں جو اپنے بزرگوں کا ادب نہ کر پائے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا، لوگوں کے جذبوں کو جگایا ایک شاعری کے ذریعے۔ ان کا حال کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ افسوس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اس ملک کی قدر اہمیت بتانا بھول چکے ہیں، اس ملک میں کیسے چلنا ہے یہ بتا ہی نہ پائے، صرف اس پیسے کی ہوس میں اس قدر پیچھے چلتے گئے، بچوں کو یہ بتاتے گئے بچہ پڑھے کہ بیٹا پڑھے، بس پاکستان دین کچھ بھی نہیں سکھایا، اس دین کے سر پہ ہی پاکستان بنا، لیکن ہم آج اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم صرف پاکستان میں 14 اگست والے دن باجے کی پاں کی آواز سن کر ہی یا بجا کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بھائی ہم ایک آزاد ملک ہیں، لیکن اس آزادی کا کیا فائدہ کہ جس میں کیونکہ تربیت ہی نہ ہو، بچوں کو اخلاق ہی نہ سکھایا گیا ہو، بڑوں کا ادب ہی نہ سکھایا گیا ہو، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ان کا ادب ہی نہ سکھایا گیا ہو۔ سدھر جائیے، وقت ہے، ابھی وقت ہے، سدھر جائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس آزادی کو سچے معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اجازت، ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔